السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں میرے ڈیئر فیوچر ٹیچرز، یعنی بی پی ایس سی ٹیچرز؟ بیکاز جس دن آپ نے بی ایڈ کیا تھا اس دن آپ ٹیچر تو بن ہی گئے تھے، لیکن ایک بی پی ایس سی کا جو مہر لگنی باقی ہے اس کا انتظار ہم سب کو ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا۔ تو جیسا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 100 سوالوں کا سیٹ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں گا، تو یہ 100 سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو ایک رسم کو ادا کرتے ہوئے رخسانہ اکیڈمی کے اس چینل پر آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا، پسند نہ آئے تو بھی ریزن لکھ دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اور دوستوں کو بتا دیجئے گا۔ اگر آپ بی پی ایس سی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے بہت کام آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ٹارگٹ ہم لوگ بی پی ایس سی کو کریں گے ایزیلی انشاءاللہ تعالی، ایس ٹی ای ٹی پیپر 1 ہو یا 2 ہو، آسانی کے ساتھ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، یقین مانیے، چونکہ اس سے باہر کچھ نہیں۔ آپ پڑھیے دل لگا کر کے، اور آج جو میں 100 سوالات لے کر آیا ہوں یہ ایزی ٹو ماڈریٹ ہمیشہ کی طرح، اور اس میں کچھ سوالات وہ ہیں جو اس سے پہلے ہم نے پوچھے ہیں آپ سے، تاکہ آپ کے جواب دینے میں آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ اردو زبان کا تعلق کس لسانی خاندان سے ہے؟ بہت ایزی جواب ہوگا، ہند آریائی سے ان کا تعلق ہے۔ قلم کا رنگ چینج کر لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ہند آریائی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے چونکہ 100 سوالات ہیں، زیادہ وقت لگ جائے گا، اس لیے صرف جوابات دیتے جائیں گے، اور پی ڈی ایف کی چنتا بالکل مت کیجیے گا۔ لنک دیں گے واٹس ایپ کا، اس سے جڑ جائیے گا، ایز اٹ از پی ڈی ایف آپ کو وہاں مل جائے گا، اور وہاں آپ خوب آرام سے پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میر تقی میر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی، خدائے سخن کی۔ اردو کی پہلی تصنیف سبرس کے مصنف کون ہیں؟ تو ملا وجیح صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تمثیلی تصنیف ہے جسے ملا وجیح نے 1635 عیسوی میں سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر تصنیف کیا تھا۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے مانا جاتا ہے؟ تو قلی قطب شاہ کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ غالب کا سوراخ رسیدہ خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو عود ہندی ہے، جس کو عود ہندی بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ کب شائع ہوا تھا وہ یاد رکھیے گا، 1868 عیسوی میں، غالب کی وفات سے 4 ماہ قبل یہ شائع ہوا تھا۔ ناول آنگن کے مصنف کون ہے؟ تو خدیجہ مستور ہیں، جس میں پارٹیشن کی کہانی، یعنی ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کی کہانی کو بیان کیا گیا۔ آب حیات کے مصنف کون ہے؟ تو محمد حسین آزاد صاحب ہے، جس میں شعراء کی تذکرہ نگاری کی ایک جامع ترین کتاب ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1880 میں انہوں نے ان کو تصنیف کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن کب شائع ہوا؟ تو 1907 میں یہ شائع ہوا تھا، اور ایک رسالہ جو کانپور سے اس زمانے میں نکلتا تھا زمانہ کے نام سے، اسی میں یہ شائع ہوا تھا 1907 میں۔ مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کون ہے؟ تو الطاف حسین حالی صاحب ان کے مصنف ہیں۔ باقاعدہ کتاب ہے جسے الطاف حسین حالی صاحب نے 1893 عیسوی میں اپنے دیوان کے مقدمے کے طور پر لکھا تھا، ہے نا؟ ڈرامہ انارکلی کس کی تخلیق ہے؟ تو امتیاز علی تاج صاحب کی ہے، 1922 میں قلم بند کیا، اور ڈرامہ نگاری کے شاہکاروں میں شمار ہوتا ہے، ان کا مشہور ہے۔ ترقی پسند تحریک کا پہلا کل ہند اجلاس کہاں منعقد ہوا تھا؟ کلکتہ میں، لکھنؤ میں، دلی میں؟ کہاں؟ لکھنؤ میں ہوا تھا 1936 میں۔ منشی پریم چند صاحب نے ان کی صدارت کی تھی، اور ان کا جو اصل موٹو تھا، یعنی کہہ لیجئے کہ اس پورے کانفرنس کے جو بنیادی مضمون کا ایک حصہ تھا، پورا کانفرنس جن پر کہہ لیجئے کہ ٹکا ہوا تھا، وہ کیا تھا کہ ہمیں، اس کا موضوع تھا، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، ہے نا؟ اور حسن کا معیار مطلب اصلیت، جو صحیح مدعے ہیں، جو صحیح بات ہے، اپنی شاعری کو اصلاح کے لیے استعمال کرنا ہوگا، یعنی حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ علامہ اقبال کی پہلی باقاعدہ اردو نظم کون سی ہے؟ تو ہمالیہ ان کی باقاعدہ پہلی اردو نظم ہے، جو 1901 میں رسالہ مخزن جو لاہور سے نکلتا تھا اس میں شائع ہوا، ٹھیک ہے؟ فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوئی؟ کوئی کہنے کی بات ہے؟ 1800 عیسوی میں لارڈ لیسلی نے قائم کیا تھا۔ کیوں قائم کیا تھا بھائی؟ انگریز تھے، اپنا ہی فائدے کے لیے کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ وہاں کے جو افسران آتے تھے انگلستان سے، تو ان کو یہاں کی تہذیب، یہاں کے ثقافت، یہاں کے کلچر سے واقف کرانے کے لیے اس کا وجود عمل میں آیا تھا، جی۔ باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میر امن دہلوی صاحب کی تصنیف ہے۔ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی کتنی جلدوں میں خود شبلی نے مکمل کیا تھا؟ تو ایک جلد لکھا تھا شبلی نعمانی نے، باقی جو جلدیں ہیں وہ سید سلیمان ندوی نے لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ مرزا عز اللہ خان غالب کی تاریخ ولادت کیا ہے بھائی؟ 1797، بالکل صحیح بات ہے۔ اردو کا پہلا اخبار جامع جہانما کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ کلکتہ سے شائع ہوتا تھا صاحب۔
اچھا، اردو دہلی اخبار یہ کہاں سے نکلتا تھا؟ دلی سے نکلتا تھا۔ کون نکالتے تھے؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ محمد حسین آزاد صاحب کے والد صاحب تو نہیں ہے جی۔ ناول امراؤ جان ادا کے مصنف کون ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا صاحب ہے نا، ان کے مصنف ہیں۔ طنز و مزاح کے نامور شاعر اکبر الہ آبادی صاحب، طنز و مزاح کے نامور شاعر، ٹھیک۔ نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی کو کس قسم کا شاعر کہا جاتا تھا؟ عوامی شاعر کہا جاتا تھا نذیر اکبر آبادی کو۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے عام انسانوں، میلوں، ٹھیلوں، تہواروں اور روزمرہ کی زندگی کے اشعار کہے ہیں، اس لیے ان کو عوامی شاعر کہا جاتا تھا۔ شمال ہند کا، جنوب ہند نہیں پوچھا ہے، سوال دیکھیے گا، شمال ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو فائز دہلوی صاحب کو۔ فائز دہلوی صاحب کا پورا نام کیا ہے بھائی؟ صدر الدین محمد خان فائز دہلوی، یہ یاد رکھیے گا۔ اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا مانا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا ڈرامہ تو رادھا کنہیا کا قصہ، یہ لکھا تھا واجد علی شاہ نے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو کا پہلا ڈرامہ مانا جاتا ہے، جبکہ امانت لکھنوی کی اندر سبھا جو ہے پہلا عوامی اور اسٹیج ڈرامہ ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ فرق۔ قصیدہ نگاری کا امام کسے کہا جاتا؟ تو ظاہر سی بات ہے سودا کو کہا جاتا ہے بھائی، مرزا محمد رفیع سودا ہے نا۔ مرثیہ نگاری کے لیے کون سا حیت سب سے زیادہ مشہور ہوئی؟ تو مسدس کی جو حیت تھی وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ میر ضمیر، میر انیس دبیر کے دور میں مرثیہ کے لیے مسدس 6 مصروں والی حیت کو مقبولیت اور دوام حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ یادگار غالب کے مصنف کون ہیں؟ تو الطاف حسین حالی صاحب ان کے مصنف ہیں۔ 1897 عیسوی میں یادگار غالب کے نام سے سوانح عمری لکھی۔ بابا اردو کا لقب کس کا ہے؟ تو مولوی عبدالحق صاحب کا جو لقب ہے وہ بابا اردو کا جو ان کے طلبہ نے ان کو دیا تھا۔ سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا؟ تو 1870 عیسوی میں جب وہ انگلستان سے واپس آئے تو انہیں فکر ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو خاص طور سے جو اخلاقی پہلو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ زبردست ہے، تو ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو انہوں نے یہ کیا رسالہ نکالا، ٹھیک ہے۔ انشائیہ پٹاخے یا پھلواری کے بجائے اردو انشائیہ کا بانی کسے مانا جاتا ہے؟ جی سر سید احمد خان کو مانا جاتا ہے اردو انشائیہ کا بانی۔ شعر العجم کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مایاناز تصلیف علامہ شبلی نعمانی کی ہے، فارسی شعراء کی تاریخ پر مشتمل ہے، شاعری کی تاریخ پر مشتمل ہے اور 5 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کی پہلی خواتین ناول نگار کون ہے؟ خاتون مطلب عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی جی، رشید النساء تھی پہلی، اور ان کا جو ناول تھا وہ 1881 میں اصلاح النساء کے نام سے شائع ہوا جی۔ دہلی کالج کب قائم کیا گیا تھا؟ تو 1825 میں قائم کیا گیا تھا۔ مقصد تراجم تھا ان کا، جسے عثمانیہ قائم کیا گیا تھا۔ کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو شکست ان کا پہلا ناول ہے نا۔ فطرت نگاری کا نمائندہ افسانہ نگار کسے مانا جاتا ہے؟ منٹو کو، پریم چند کو، اسمت چغتائی کو۔ دیکھیے یہ تینوں ہی ہیں، جواب تو اس کا ہو جائے گا 1 سے زائد، ٹھیک ہے۔ غالب کے خطوط کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہے؟ تو میں نے مناسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہی ان کی اہم خصوصیت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر کس جیل میں لکھا گیا؟ ظاہر سی بات ہے قلعہ احمد نگر جیل میں لکھا گیا۔ مثنوی سر البیان کے مصنف کون ہے؟ تو میر حسن صاحب ہیں، 1784 میں آصف الدولہ کے عہد میں یہ مرتب کیا گیا۔ مثنوی گلزار نسیم کس کی تصنیف ہے بھائی؟ تو دیا شنکر نسیم کول کی ہے تصنیف، ٹھیک ہے۔ قصے بقولی پر ایک شاہکار مثنوی ہے۔ شاعر انقلاب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو شاعر انقلاب جوش ملیحہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ کن کو؟ جوش ملیحہ، اور شاعر شباب بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اردو غزل کو آبروئے شاعری کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی صاحب نے کہا تھا، ہے نا۔ ایسے ہی ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہیں؟ نذیر احمد صاحب ان کے مصنف ہیں۔ موازنہ انیس دبیر کس کی تصنیف ہے؟ تو شبلی نعمانی صاحب کی ہے، شبلی نعمانی صاحب کی ہے، جو آپ کے آپشن میں نہیں ہے ہاں، شبلی نعمانی صاحب کی ہے موازنہ انیس دبیر۔ بہت زبردست کتاب ہے، تقابلی تنقید کا مطالعہ اگر آپ کو کرنا ہو، دیکھنا ہو کہ ادب اور شاہکار کیا ہوتا ہے اور فن ادب کیا ہوتا ہے، تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ جی فضل الحسن مولانا حسرت موہانی صاحب۔ اردو میں رومانی تحریک کے سب سے بڑے نمائندے ادیب کون ہیں؟ رومانی تحریک کے، تو 1 سے زائد ہو جائے گا جواب اس کا، ڈی ہو جائے گا، چونکہ سارے ہی جو ہے
حیدر یلدرم صاحب ہوں، قاضی عبدالغفار صاحب ہوں، منجون گورکھپوری صاحب، یہ تمام ادیب رومانی تحریک اور ادب کے ممتاز سرخیل ہیں جی۔ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ جی تقسیم ہند اور فسادات ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ بشن سنگھ۔ مجروح سلطان پوری کو کس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا بھائی ان کو۔ کب؟ 1993 میں، یہ یاد رکھیے گا۔ فلمی جگت کا بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ کیا ہے؟ سہارٹ ڈرافٹ یا تذکرہ؟ نکات الشعراء کس کا مرتب کردہ ہے؟ جی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، میر تقی میر صاحب کا ہے۔ یہ نکات الشعراء جو ہے یہ میر تقی میر صاحب کا ہے۔ ڈرافٹ جس کو تذکرہ نگاری کہہ سکتے ہیں آپ۔ فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ جی نقش فریادی، یہ ان کا شعری مجموعہ 1941 میں یہ شائع ہوا تھا۔ شمالی ہند کی پہلی منثور داستان، منثور نثری داستان کون سی ہے؟ تو جواب اس کا ہو جائے گا نو طرز مرصع، محمد حسین عطا خان صاحب کی یہ نو طرز مرصع 1775 عیسوی میں شمالی ہند کی پہلی داستان مانی جاتی ہے جی۔ بہار میں اردو زبان کا سب سے پہلا پرچہ کون سا تھا؟ نور الانوار، یہ پہلا پرچہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ منگیر کی صحافتی تاریخ میں نور الانوار 1853 میں ارڑیا کانپور بہار کی ابتدائی صحافت میں شامل ہے۔ معروف تذکرہ آب کوثر اور روداد کوثر ہے یہ، کہ مصنف کون ہے؟ شیخ محمد اکرام ان کے مصنف ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے مذہبی، ثقافتی تاریخ پر 3 اہم کتابیں آب کوثر، روداد کوثر اور موج کوثر لکھی ہیں، اور یہ کتاب عربی میں بھی بعد ترجمہ ہوا ان کا، لیکن یہ کہہ لیجئے کہ اردو اہل ادب کے درمیان خاص طور سے بہت ہی مقبول ترین کتاب مانی گئی ہے۔ 50 سوالات تھے اردو ادب کے، جس کے جوابات آپ نے دیے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کے اچھے اسکور رہے ہوں گے اس میں، اور آپ کو ایک کانفیڈنس لیول مل رہا ہوگا۔ آپ تیاری کرتے وقت یہ سمجھ جائیے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہونا چاہیے، ہے نا۔ دیکھیے کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام نکالنے کے لیے، کمپٹیشن نکالنے کے لیے کوئی الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، بس ریگولر محنت، پریکٹس اور کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ میں کانفیڈنس ہے، محنت آپ کرتے ہی رہتے ہیں، یعنی آپ کا ذہن پڑھنے کا عادی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ جس دن آپ کو پڑھنے مزہ آنے لگے گا، سمجھیے کہ آپ کامیابی کے کگار پر جانا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے قواعد کے 50 سوالات ہیں، اور قواعد کے یہ سوالات بے انتہا اہم ہیں، تو دیکھیے گا۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ ایزی ٹو ماڈریٹ ہے، 3 قسمیں ہوتی ہیں جی، اسم، فعل اور حرف۔ جس اسم سے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ظاہر ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسم معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ اسم معرفہ کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم معرفہ کل 7 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، غیر متعین ہے۔ اسم مصغر کی مثال کون سی ہے؟ تو دیکھ لیجئے، کتابچہ، باغیچہ، ڈھولک، تو یہ ایک سے زائد ہے نا، ڈھولک بھی ہے، باغیچہ بھی ہے، ڈھول سے ڈھولک ہے، باغیچہ، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ، تینوں ہی ہیں۔ اسم مکبر کی مثال کون سی ہے؟ جی ڈی ہے، شہسوار، شاہراہ، شاہکار، یہ سب اسم مکبر کی مثال ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا ڈی، ٹھیک۔ جو لفظ اسم کی جگہ پر استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ضمیر کہتے ہیں صاحب، اور یہ کیوں لایا جاتا ہے؟ تکرار سے بچنے کے لیے۔ ضمیر کی کل کتنی قسمیں ہیں صاحب؟ تو ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں ضمیر کی؟ 5 قسمیں۔ کون کون سی ہے؟ ضمیر شخصی ہے، ضمیر اشارہ ہے، ضمیر موصولہ ہے، استفہامیہ ہے، تنکیری ہے جی۔ اس میں صفت جو کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس میں صفت ذاتی کہتے ہیں اسے، ہے نا۔ وہ فعل جس کا اثر فاعل یعنی کام کرنے والے تک محدود رہے اسے کیا کہلاتا ہے؟ بھائی فعل لازم کہلاتا ہے، فعل اور فاعل، بس متعدی کی آوشکتا نہیں ہے۔ فعل جس کو اپنا معنی پورا کرنے کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل متعدی، بتایا میں نے آپ کو۔ متعدی کا مطلب ہی زیادہ تعدی ہے نا۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ ذات اور اسم صفت، معنی کے اعتبار سے۔ بناوٹ یا اشتقاق کے اعتبار سے اس میں کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہے بھائی؟ جامد، مصدر اور مشتق۔ وہ اس میں جو نہ خود دیکھ رہے ہیں آپ، معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، یہ سب یاد رکھیے گا۔ بہت لگتا آپ کو بہت ایزی ہے، لیکن یہی چیز اگر آپ کے ایگزام کے کوشچن میں دیکھنے کو ملے گا تو پھر آپ
مشکوک ہو جائیں گے، آپ کا ذہن تذبذب کا شکار ہو جائے گا، پھر وہیں آپ مسٹیک کر کے آ جائیں گے، پھر کہیں گے یار نہیں ہو پایا۔ ایزی کوشچن بہت رہتا ہے ایگزام کا، اسپیشلی اسٹیٹ کا جو کوشچن ہوتا ہے لگے گا بہت آسان ہے، لیکن وہ آسان ہوتا نہیں، ہر آسان بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ وہ اس میں جو نہ کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ اسے کوئی دوسرا کلمہ بن سکے، کیا کہلاتا ہے؟ جامد کہلاتا ہے صاحب، جمع ہوا ہے وہ، ہے نا؟ وہ اس میں جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنے ہوں، جی مصدر کہلاتا ہے وہ۔ سوال نمبر 66 دیکھ لیجئے گا، مصدر سے بننے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ جی مشتق کہتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3 قسمیں ہیں بھائی، ماضی، حال اور مستقبل۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 6 قسمیں ہیں فعل ماضی کی، ہے نا؟ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکی اور ماضی شرطی یعنی تمنائی۔ احمد خط لکھ رہا تھا، یہ کس فعل کی مثال ہے؟ تو ماضی استمراری کی مثال ہے، خط لکھ رہا تھا۔ اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اس جملے میں کرتا کون سا ماضی ہے؟ تو ماضی شرطیہ ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ آبشار قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس میں ظرف مکان ہے آبشار، جی۔ جس اسم سے کسی اوزار یا ہتھیار کا علم ہو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسم اعلیٰ کہتے ہیں، ہے نا؟ حروف عطف کی مثال کون سی ہے؟ جی پھر، نیز اور کون سی مثال ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ڈی، چونکہ ایک سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب کا لغوی معنی کیا ہے بھائی؟ اعراب کا لغوی معنی کیا ہے؟ عرب بنانا، حرکت دینا، بولنا۔ اعراب ہے نا، مطلب بڑھوتری کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا ای، جو آپ کے آپشن میں نہیں ہے۔ اور زبر زیر پیش کو بھی عرب کے لغوی معنی پوچھا ہے نا؟ عرب اپنے کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ وہ صاحب زبان تھے، اپنے کو بڑا بنانا، اور سامنے والے کو عجم ہی کہتے تھے، جو گونگا۔ عجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گونگا، یعنی سامنے والے کو گونگا سمجھتے ہیں۔ اور گرامر کی روح سے زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مترادف الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ہم معنی لفظ مترادف الفاظ سے مراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ آفتاب کا مترادف کیا ہوگا بھائی؟ لفظ آفتاب کا مطلب سورج ہوتا ہے، اس کا مترادف کیا ہوگا؟ ڈی ہوگا، چونکہ یہاں آپشن میں آپ کے بہت سارے ہیں، خورشید بھی ہیں، شمس بھی ہے اور سورج تو ہے ہی۔ لفظ شب کا متعدد یعنی الٹا کیا ہوگا؟ لفظ شب کا الٹا کیا ہوگا؟ روز، دن، جی بالکل ہوگا۔ سحر، یہ سب ہوگا، ڈی اس کا جواب ہو جائے گا، شب کا الٹا ہے سب۔ 9 دو 11 ہونا مطلب محاورہ ہے، یہ نہ تو ضرب المثل ہے نہ مقولہ ہے، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ اور محاورہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے آخر بالعموم تا مصدر آتا ہے، جیسے بھاگ جانا، 9 دو 11 ہونا، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کیا ہے؟ یہ ہے ضرب المثل۔ ضرب المثل ایک مکمل جملہ ہوتی ہے جو کسی تجرباتی حقیقت پر یا اخلاقی سبق پر مبنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد معروف تحقیق کے مطابق کتنی ہے؟ ڈی 36 بھی ہے، 52 بھی ہے اور 37 بھی ہے۔ اردو میں جو مفرد حروف ہیں وہ 37 ہیں اور یا 39 ہیں، اور مخلوط والے 14 ملا کر کل 52 حروف مانے جاتے ہیں۔ مختلف ماہرین کی تحقیقات 37 اور 52 دونوں مستند ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف شمسی کی تعداد بھائی 14 ہے صاحب، حروف قمری بھی 14 ہیں۔ جس شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہو اسے غزل کا کیا کہتے ہیں؟ اسے مطلع کہتے ہیں صاحب، غزل کے پہلے شعر کو۔ شاعر اپنے جس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کا شعر ہے، یہ سنیے گا، ہے نا؟ جیسے بولتا ہے نا شاعر مقطع کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ یا الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں صاحب۔ ردیف اور قافیہ جس میں نہ ہو تو مزہ ہی کہاں شعر کا۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف سے پہلے کیا آتا ہے؟ قافیہ آتا ہے۔ وہ شعر جو غزل میں سب سے بہترین اور دلکش ہو کیا کہلاتا ہے؟ جی بیت الغزل، شاہ بیت، حاصل غزل شعر، ڈی اس کا جواب ہو جائے گا، چونکہ تینوں ہی کہا جاتا ہے۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 5۔ کون کون ہے بھائی؟ مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شب، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ زید شعر کے طرح ہے، شعر نہیں ہے، جی۔ استعارہ کے بنیادی ارکان کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ کتنی ہے؟ 3 ہے بھائی، کتنی ہے؟ 3 ہے۔ کون ہے؟ مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع، ٹھیک۔
کلام میں دو ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تضاد بھی کہلاتا ہے، صنعت اتفاق بھی کہلاتا ہے، صنعت انعقاد بھی کہلاتا ہے، تکافؤ جس کو کہتے ہیں، یہ غلط لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ڈی۔ صنعت مراعات النظیر سے کیا مراد ہے؟ جی ایسے الفاظ لانا جس میں مناسبت اور تعلق ہو تضاد کے بغیر، وہی کہلاتا ہے مراعات النظیر۔ وہ علم جس میں اشعار کے وزن اور بحور کے قواعد سے بحث کی جاتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم عروض کہلاتا ہے۔ علم عروض کہاں ہے؟ یہ اشعار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علم قافیہ میں حروف قافیہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ جی 9 ہے صاحب۔ کتنے ہیں؟ روی، وصل، خروج، مزید، قید، ہے نا، ردف، قید، تاسیس وغیرہ 9 ہے۔ تلمیح سے کیا مراد ہے؟ تلمیح سے مراد شعر میں تاریخی واقعے یا قصے کو بیان کرنا تلمیح ہوتا ہے۔ ایک عین سے ہوتا ہے تلمیح۔ تلمیح یہ ہا سے ہے، ایک عین سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر تو کسی اچھے شاعر کا ہے، مان لیجیے غالب کا ایک شعر ہے، اور دوسرا جو ان کا دوسرا مصرع ہے، ایک مصرع اس میں غالب کا ہے اور جو دوسرا مصرع ہے وہ اس زبان کا نہ ہو۔ مثلا ایک مصرع اردو کا ہے، دوسرا مصرع ہم نے فارسی کا ملا لیا، تو وہ تلمیع کہلاتا ہے۔ جی میں نے ثناء لفظی اور معنوی میں پڑھایا ہوگا۔ علم بیان کی بنیادی شاخیں کتنی ہیں؟ جی 4 ہیں صاحب۔ کون ہے؟ علم بیان کی 4 بنیادی شاخیں ہیں۔ کون کون سی ہے بھائی؟ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل اور کنایہ ہے۔ لفظ اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ لشکر کے معنی ہے، ترکی زبان کا یہ لفظ مانا جاتا رہا ہے۔ 96 جملہ اسما اسکول جاتی ہے میں اسما قواعد کی روح سے کیا ہے بھائی؟ اسکول جانے والی فاعل ہے، وہ ہے نا، جس پر کام کا اثر پڑے اسے قواعد کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ اسے مفعول کہتے ہیں بھائی۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے مفعول کہتے ہیں۔ واحد اور جمع کی ترکیب میں کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتابوں، کتابات، یہ ڈی ہو جائے گا۔ کتابوں، کتب اور کتابات بھی ہو سکتی ہے، جمع مکسر بھی ہے۔ 99 جمع تذکیر و تانیث کی روح سے دہی کیا ہے؟ سوال نمبر 99 99 پہ اکثر لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو 99 کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ تذکیر و تانیث کی روح سے دہی کیا ہے؟ جی دہی مذکر ہے۔ دہی کیسی ہے، نہیں دہی کیسا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اکثر اس کو اہل زبان کے ہیں، اور دہی مذکر اس میں جب سے دہی کھٹا ہے نہ کہ کھٹی ہے، لیکن لوگ بولتے ہیں نہ کہ کھٹی ہے، قواعد کی روح کی بات، باقی عام استعمال تو مؤنث ہی ہوتی ہے۔ تذکیر و تانیث کی روح سے آب و ہوا کیا ہے بھائی؟ آب و ہوا یہ مؤنث ہے، آب و ہوا کیسی ہے نا؟ پٹنہ کی آب و ہوا اچھی ہے۔ جی تو یہ رہے آج کے 100 سوالات، 50 قواعد کے تھے اور 50 آپ کو کہہ لیجئے کہ یہ گرامر کے تھے۔ تو کیسے لگے آج کے سوالات اور ان کے جوابات؟ ان کا جواب آپ ضرور دیجئے گا، اور آپ اپنی تیاری میں جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو بوسٹ کرتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ سرکاری لیول کا جو ٹھپا لگنا ہے ٹیچر کا وہ ضرور آپ کے اوپر لگ جائے گا، مہر لگ جائے گی کہ بی پی ایس سی کوالیفائڈ ٹیچر ہیں یہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک جاب جو آپ کا سپنا ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے، وہ ضرور ایک دن ملے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا، بڑا ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اس کے بعد آپ تک ویڈیو پہنچتی ہے۔ آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ پڑھ لیجئے محنت سے، کامیاب ہو جائیے، بس دعائیں دے دیجئے گا، چونکہ رخسانہ اکیڈمی صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ایموشن ہے، سچے جذبات کی ترجمانی ہے، چونکہ ایک ٹیچر کے نام سے ہی موسوم ہے، تو اس لیے آپ سب لوگ اس کا دھیان رکھیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔